تمہید کے بعد آپ بچوں کو بغور سننے کی تاکید کے ساتھ عبارت کی قرأت کریں۔ آپ کے لیے میں قرأت کرتا ہوں۔ ہمارا کنبہ۔ پاکستان میں زیادہ تر لوگ قصبوں اور دیہات میں رہتے ہیں، جہاں دادا دادی، تایا چچا اور پھوپھیاں سب مل جل کر ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ اکٹھے رہنے کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں۔ سب ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ بزرگوں کی دعائیں اور شفقت نہ صرف باعث رحمت ہوتی ہے، بلکہ ان کے زندگی بھر کے تجربات سب کے لیے مشعل راہ ہوتے ہیں۔ میں ایک ایسے ہی کنبے کا خوش قسمت فرد ہوں۔ پچھلے ہفتے میری والدہ کے پاؤں میں موچ آ گئی اور وہ 4 دن تک بستر سے نہ اٹھ سکیں۔ ان دنوں کھانا میری چچی جان نے بنایا۔ دادی جان سبزی بنا دیتی تھیں، پھپھو اسکول جانے کی تیاری کراتی اور ناشتہ بنا دیتی تھی۔ میری خالہ کا گھر قریب ہی ہے۔ وہ روزانہ امی جان کی عیادت کے لیے آتی اور نیم کے پتوں والے پانی سے پاؤں کی ٹکور کرتی۔ مناسب دیکھ بھال سے امی جان جلد ہی تندرست ہو گئیں اور انہوں نے سب کا فردن شکریہ ادا کیا۔ دادی جان نے کہا کہ یہ ہمارا اخلاقی فرض تھا۔ ہمارے دادا جان کم گو ہیں۔ انہیں گھر میں بلا وجہ شور بالکل پسند نہیں۔ وہ خود بھی بہت نرم لہجے میں بات کرتے ہیں۔ ان کے پاس ادب سے بیٹھنا پڑتا ہے۔ وہ بطور ہیڈ ماسٹر ریٹائر ہوئے تھے۔ ہر مہینے جب ان کو پینشن ملتی ہے تو وہ ہم سب بچوں کو ماہانہ جیب خرچ دیتے ہیں۔ دادا جان نے ہم سب بچوں کے بینک اکاؤنٹ کھلوا رکھے ہیں اور ہر ماہ ایک مخصوص رقم سب کے اکاؤنٹ میں جمع کرواتے ہیں۔ دادا جان ایک چلتی پھرتی لغت ہے۔ اردو اور انگریزی کے بہت سے الفاظ اور ان کے معنی انہیں ازبر ہیں۔ وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں۔ ہماری دادی جان سراپا شفقت ہے۔ وہ زیادہ تر وقت عبادت میں گزارتی ہیں۔ ہم سب بچوں کو قرآن پڑھاتی ہیں۔ ہفتے میں کم از کم 2 دفعہ وہ ہمیں رات کو کہانی سناتی ہیں۔ کہانی سنانے کے بعد وہ سوالات ضرور پوچھتی ہیں اور صحیح جوابات پر انعام بھی دیتی ہیں۔ دادی جان کسی بچے کو مغرب کے بعد گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں دیتی۔ اگر کبھی ہم آپس میں جھگڑ پڑے تو فیصلے کے لیے دادی جان کے پاس ہی جانا پڑتا ہے۔ وہ ہمیشہ صلح کروا دیتی ہیں۔ میرے چچا سلیمان بہت خوش مزاج ہیں۔ ان کی وجہ سے گھر میں رونق رہتی ہے۔ وہ ہر وقت ہنستے ہنساتے رہتے ہیں۔ ہمیں اسکول چھوڑنا ان کی ذمہ داری ہے۔ راستے میں وہ ہمیں اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں۔ مثلاً اپنے لنچ میں سے کچھ حصہ کسی دوسرے بچے کو دینا۔ کسی کو ربڑ پینسل کی ضرورت ہو تو فوراً دے دیں۔ لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ اگر کوئی زیادہ تنگ کرے تو استاد صاحب یا گھر میں کسی بڑے کو بتائیں۔ عصر کی نماز کے فوراً بعد ہم اسکول کا کام کرتے ہیں۔ میری پھپھو جان کا حساب بہت اچھا ہے۔ وہ ہر سوال بہت اچھے طریقے سے سمجھاتی ہیں، لیکن لاپرواہی کرنے پر ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتی ہیں۔ دادا جان خوش خط لکھنے پر بہت توجہ دیتے ہیں۔ ہمارے گھر میں 2 لڑکیاں ہیں، ایک میری چھوٹی بہن اور دوسری چچا کی بیٹی۔ دونوں دادی جان کی آنکھوں کا تارا ہیں۔ دادی جان ہمیشہ کہتی ہیں کہ بہنوں سے بہت پیار کرنا چاہیے۔ میرے والد صاحب بہت نفیس اور صفائی پسند ہے۔ گندگی پھیلانے کو وہ سخت ناپسند کرتے ہیں۔ ہر اتوار کو ہم ابا جان کے ساتھ قریبی میدان میں میچ کھیلنے جاتے ہیں۔
جب بھی اچھا موسم ہو ہم پکنک کا پروگرام ضرور بناتے ہیں۔ اگر کبھی ہم اپنی نانی یا خالہ کے گھر جائیں تو ہم ایک دوسرے کے لیے اداس ہو جاتے ہیں۔ ہمارے گھر کے کچھ اصول ہیں۔ ہم صبح اٹھ کر سب کو سلام ضرور کرتے ہیں۔ اسکول سے واپسی پر دادا جان اور دادی جان کو سلام کرنے جاتے ہیں۔ ہم بغیر اجازت کسی کے کمرے میں نہیں جاتے۔ اگر پانی کا نل کھلا رہ جائے یا بتی بلا وجہ جلتی رہ جائے تو سب کی شامت آ جاتی ہے۔ ابا جان کہتے ہیں کہ اگر دادی جان گھر میں نہ ہو تو بجلی اور پانی کا بل ہماری کمر توڑ دے۔ ہمارے گھر کی ملازمہ کے دونوں بچوں کے تعلیمی اخراجات میرے چچا اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنا ہر بچے کا بنیادی حق ہے۔ ہمارے گھر میں جو بھی پھل آتا ہے ان بچوں کو ضرور دیا جاتا ہے۔ میں رات کو سونے سے پہلے روزانہ خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے ایک ایسے گھر میں پیدا کیا جہاں رشتوں میں محبت، احترام اور حسن سلوک کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ اللہ ہمارے گھر کو نظر بد سے بچائے، آمین۔